موجود ہو وہاں کون خطابت کے جلوے دکھا سکتا ہے؟ جہاں خود مفتی اعظم ہند کے جلوے موجود ہوں وہاں کون خطابت کے جلوے دکھا سکتا ہے؟ میں ہندوستان کے کونے کونے پر جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ جامعہ قادریہ کو لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں جامعہ قادریہ پر، اور کیوں نہ ہو جامعہ قادریہ پر دنیا کے لوگوں کو فخر کیوں نہ ہو؟ جامعہ قادریہ کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ انتخاب مصطفیٰ کا نام جامعہ قادریہ ہے، غوث اعظم کے فیضان کا نام جامعہ قادریہ ہے، غریب نواز کے جلووں کا نام جامعہ قادریہ ہے، مجدد الفسانی کی بے باکی کا نام جامعہ قادریہ ہے، امام احمد رضا کے فیض کا نام جامعہ قادریہ ہے، مفتی اعظم ہند کی دعاؤں کا نام جامعہ قادریہ ہے، تاج الشریعہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام جامعہ قادریہ ہے، اور مناظر اہل سنت کے خون جگر کا نام جامعہ قادریہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ القادریہ رچا اسٹیشن۔ جامعہ قادریہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم وہ نگاہ کرم ہے۔ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں جب کوئی بڑا کام شروع ہوتا ہے تو حسد کرنے والے بھی میدان میں آتے ہیں، جلنے والے بھی میدان میں آتے ہیں، برائی کرنے والے بھی میدان میں آتے ہیں، ٹانگ کھینچنے والے بھی میدان میں آتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ یہ کان بھرنے والے نہ خود کچھ کرنے والے ہیں، ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں۔ جامعہ قادریہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ ملک کے کونے کونے پر آج جامعہ قادریہ کا نام کیسے چلتا ہے؟ قادریہ کے پڑھنے والے جہاں بھی چلے جاؤ دیکھ لو، کسی کی اپنے آپ میں دیکھ لو، کوئی کہیں شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ کیا بات ہے؟ دراصل بات یہ ہے جہاں جس ادارے کی بنیاد خلوص للہیت کی بنیاد پر ہو اللہ وہاں پڑھنے والوں کو نور علم عطا فرماتا۔ علامہ صغیر چوکن پوری صاحب قبلہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ نے اس مرد قلندر کو وہ بے باکی عطا فرمائی ہے۔ میں علامہ صغیر چوکن پوری صاحب قبلہ کی ذات سے بہت متاثر ہوں بچپن کے زمانے سے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مجھے متاثر کرتی ہے وہ علامہ کی بے باکی ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں نے پوچھ لیا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہ تنہا بندہ راتوں میں سفر کرتا ہے، جلسے میں کانفرنسوں میں جاتا ہے، اور ایسا نہیں جامعہ قادریہ کے دروازے پر اسٹیج لگا کے پوری وہابیت کو چیلنج دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہابیوں کے علاقے میں جا کے چیلنج کرتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہے، دبتے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیا دبے تم نے سمجھا کیا ہے مفتی اعظم ہند کے غلاموں کو؟ تم نے سمجھا کیا ہے امام احمد رضا کے غلاموں کو؟ تم نے سمجھا کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ کام کرنے والوں کو؟ یہ مفتی اعظم ہند کا شیر ہے، دبے گا نہیں، جھکے گا نہیں، چھپے گا نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا مغرب کی وادیوں سے، اونچی ازا ہماری رکتا نہ تھا کسی سے، سیل روا ہمارا اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کیا بات ہے؟ ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ لکھیم پور کے علاقے میں ایک مناظرہ ہونے والا تھا، آپ جانتے ہیں کوئی تیار نہیں تھا میدان میں آنے کے لیے۔ نہیں صاحب، صغیر صاحب کے مقابلے میں نہیں جائیں گے، چونکہ صغیر صاحب جب اپنا شعر پڑھ دیتے ہیں نا
جلا کے راکھ نہ کر دوں صغیر نام نہیں. تو اعلیٰ حضرت سے جلنے والے حقیقت میں جل جاتے ہیں. کہا نہیں ہم ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. علامہ نے کہا میں اپنے فرزند کو بھیج دوں گا, کوئی بات نہیں, میرے سامنے نہیں آ سکتے, کوئی بات نہیں. وہ سمجھے فرزند آ رہا ہے, بیٹا آ رہا ہے, بیٹے کو کیا پتا. وہ بے وقوف بھول گئے شیر کی اولاد شیر ہوتی ہے. وہ بھول گئے شیر کی اولاد شیر ہوتی ہے. ہمیں فخر ہے الحمدللہ ہمارے یہاں جامعہ قادریہ کے اندر کوئی گنے چنے انگلی پہ مناظرے کرنے والے نہیں ہیں. جامعہ قادریہ کا پڑھنے والا جماعت ثالثہ کا بچہ بھی اٹھا لو گے, اس کے مزاج میں بھی مناظرے کا ایسا مزاج ہے, وہ بھی دنیا کے سامنے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یہ جامعہ قادریہ ہے. انتخاب مصطفیٰ کا نام جامعہ قادریہ, غوث اعظم کے فیضان کا نام جامعہ قادریہ ہے, غریب نواز کے جلووں کا نام جامعہ قادریہ ہے, امام ربانی مجدد الفسانی کی بے باکی کا نام جامعہ قادریہ. کیا سمجھایا آپ نے؟ ہمارے ہاں ایک عام مثال کہی جاتی ہے, جانتے ہیں باپ تو تھے ہی, بیٹا 4 قدم آگے. والد تو تھے ہی, بیٹا 4 قدم آگے. علامہ کمال مصطفیٰ اظہری صاحب تو ابھی ایئرپورٹ پر بھی نہیں بخش رہے کسی کو, ایئرپورٹ پر بھی نہیں بخش رہے, ٹرین میں بھی نہیں بخش رہے, ہوٹل میں بھی چھوڑا نہیں جائے گا. حضور کا غلام ہو تو دنیا کے سامنے علل اعلان کہو, ورنہ یہ چہرہ چھپا کے دو رنگی والا جو نقاب تم نے اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ منافقت نہیں چلے گی. الحمدللہ آج جامعہ قادریہ کے صحن میں آپ جمع ہیں. یاد رکھیے گا یہ اسی مرد قلندر کی پوری زندگی کی محنت شاقہ ہے, جس نے یہ نہیں دیکھا آندھی ہے, جس نے یہ نہیں دیکھا سردی ہے, جس نے یہ نہیں دیکھا بارش ہے, جس نے یہ نہیں دیکھا حالات خراب ہے, جس نے یہ نہیں دیکھا مخالفت کرنے والے ہیں. اس نے پکار کے کہا تھا مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. تمہیں جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ. لیکن الحمدللہ دیکھ لو آج ملک کے کونے کونے میں, اور صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں امام عشق و محبت کے ماننے والے رہتے ہیں, بریلی شریف کو جانتے پہچانتے ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں جامعہ قادریہ کو جانتے پہچانتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے میں ذکر کر رہا تھا علامہ صغیر صاحب قبلہ کی بے باکی مجھے بڑا متاثر کرتی ہے. ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے جامعہ ازہر شریف مصر گئے. بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں مگر جاتے نہیں. کچھ لوگ جانے کی ہمت نہیں کرتے کہ جائیں گے تو بولیں گے کیا. مگر علامہ صغیر جوکھن پوری صاحب قبلہ کی ہمت اور جرت کو سلام کہ وہاں گئے اور ازہر کے اساتذہ کے سامنے عربی میں تقریر. یہ بے باکی ہے, وہ خود بھی بے باک ہے اور جامعہ قادریہ کے پڑھنے والوں کو بے باک بنا رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ دور آج اسی بات کا ہے. شروع سے لے کر اب تک منبر پر بیٹھنے والے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں بولیے, ذرا آواز اٹھائیے, خاموش نہ بیٹھیے. علامہ صغیر جوکھن پوری کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کا احساس پوری دنیا کو دلائیے. دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائے, بولے نہیں, زبانیں بند ہو جائے. دنیا ہماری آوازوں کو دبانے میں لگی ہے. کسی سمجھدار نے آج کے زمانے کے لیے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا. یہ بولنے کا دور ہے, خاموش رہنے کا دور نہیں ہے, چھپ جانے کا دور نہیں ہے. نہیں بولیے میرے عزیزوں, جب تک کلمہ پڑھنے والے بولتے تھے بڑے بڑے لوگ خاموش رہتے تھے. آج جب ہم نے بولنا بند کر دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ بولنے لگے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں. حال یہ ہے جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا,
جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا طریقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا شعور ہم نے دیا۔ آج حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ دراصل بات یہ ہے ہم بولتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے، ہم نے بولنا بند کر دیا ہے تو وہ بولنے لگے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، بولنے کی عادت ڈالیے اور دنیا کو بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا۔ محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا۔ آپ ایک بے باک شخصیت کے ادارے میں بیٹھے ہیں، اس لیے بولیے اور دنیا کو بتائیے زندہ نبی کے زندہ ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ علامہ صغیر جوکر پوری صاحب پوری دنیا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے دن اور رات لگے ہوئے ہیں، کوشاں ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ جانتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے جب بات کرتے ہیں تو چلنے والے جب تقریر سنتے تو کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئے؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، استاذ اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو۔ جب اتنے اعلیٰ جمع ہوتے ہیں تب جا کے اعلیٰ حضرت بنتے ہیں۔ دنیا پکار کے کہتی ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آخری کانفرنس الجامعۃ القادریہ، جشن دستار بندی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اس مرد قلندر نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کو ملک کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور دوسری بات ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ موجودہ دور میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے زمانے کے بعد علامہ صغیر جوکر پوری صاحب کے بعد جامعہ قادریہ کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ قادریہ کا نہ کل کچھ ہوا تھا، نہ آج کچھ ہو رہا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت کا کچھ ہوگا۔ جامعہ قادریہ کا پرچم ہمیشہ سے عزت کے ساتھ لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے اور ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ ارے جو مصطفیٰ کا انتخاب ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر غوث اعظم کی نظر ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر غریب نواز کا فیضان ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو علامہ صغیر صاحب قبلہ نے اپنے پیچھے ایسے ایسے جانشین چھوڑے، ایسے ایسے جانشین چھوڑے ہیں، انشاءاللہ یہ جھنڈا کبھی گرنے نہیں دیں گے، یہ جھنڈا کبھی گرے گا نہیں، یہ مشن کبھی فیل نہیں ہوگا۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مشن فیل ہو جائے گا، نہیں، آج بھی علامہ علاء المصطفیٰ اور کمال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صاحب جتنے بھی آپ کے شہزادے ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے جو مشن چلایا گیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کا حصہ بن جائیے۔ ہمارے یہاں برائی کرنے والے ملیں گے، ٹانگ کھینچنے والے ملیں گے، حسد کرنے والے ملیں گے، غیبت کرنے والے ملیں گے، مگر میرے جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے،
काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। और याद रखें, किसी के टांग खींचने से कुछ होना जाना नहीं है। अल्लाह जिसे इज्जत देता है दुनिया कुछ नहीं कर सकती है। किसी समझदार ने इसीलिए कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा।